بات کریں گے اسی بھی بڑے ہی احساس جو ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا ہے، کوئی غیر ملکی طاقتیں ہیں، کوئی غیر مسلم لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو فرنٹ فٹ پہ لے کے آتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا جو ویلاگر، جو فیملی ویلاگر، جس کو اب آپ کہیں کہ جو نیا دور ہے، نیو جنریشن ہے، اس کو فیملی ویلاگ کا نام دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں با حیا با کردار لوگ ان لوگوں کو کچھ اور کہا کرتے تھے، وہ ایسے ان کو نام سے مخاطب کیا کرتے تھے کہ یہ قوم میں بتا نہیں سکتے تھے، اپنی حلقے احباب میں، اپنے علاقہ میں، اپنے گلی محلہ میں بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم کیا لوگ ہیں اور ہم کیا کام کرتے ہیں۔ یہ چھپ چھپ کے کام کیا کرتے تھے، ان کا ایک مخصوص ادارہ تھا، مخصوص ان کی ایک جگہ تھی جہاں پر یہ کام کیا کرتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسا جیسا وقت بدلتا رہا، یہ لوگ اپنے اس گلی محلے سے نکل کے آؤٹ سائڈ پہ چلے گئے، بڑے بڑے علاقوں میں چلے گئے۔ پوش علاقوں میں جانے کے بعد جو وہاں پر کام کیا کرتے تھے، سوری ٹو سے دیکھنے والوں کو میں یہ کہنا سکتا ہوں، جو یہ دلال تھے، یہ دلال پوش ایریوں میں جانے کے بعد فیملی ویلاگر بن جاتے ہیں۔ یہ دلال سے جو نئی جنریشن ہے ان کو فیملی ویلاگ کا نام دیتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو توہین رسالت پہ کام کر رہا ہے، جو فیملی ویلاگر یا اس جیسے جتنے بھی فیملی ویلاگر ہیں، رجب بٹ ہو یا کوئی بھی ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر کوئی بات کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی انگلی بھی اٹھائے گا۔ اسی پر ہم بات آج کریں گے علامہ محمد عبداللہ ثاقب قادری صاحب سے کہ اسلام اور دین کیا کہتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ بد نصیب بدبخت کہاں کھڑے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ کیا کہیں گے، یہ آئے دن اسی طرح کا ایک کوئی ایشو لیتے ہیں اور اس پہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، پھر اس کو دبا دیا جاتا ہے، پھر 4 دن بعد وہی کام کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جاہل مطلق ہے، یہ غیرت سے آری ہے، شرم اس کے قریب سے نہیں گزری۔ جو بندہ اپنا باپ بدل لے، یعنی یہ بھٹی ہے قوم کا غالباً اور بٹ بنا ہوا ہے، جو بندہ اپنا نسب بدل لے، اس پیچھے تو کچھ رہ ہی نہیں جاتا پھر، یعنی اس بغیرت انسان پر پھر کیا زیادہ بات ہم کر سکیں جو اپنا باپ بدل چکا ہے۔ باپ اس کا کہتا ہے میں بھٹی ہوں، وہ کہتا ہے میں بٹدا ہوں، جس کو یہی کنفیوژن آج تک جس کے گھر کی حال نہیں ہو سکی، آپ اس سے کیا دو بھی ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے بھٹی بھی اور بٹ بھی ہو۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک ہوتا تو وہ ایسی حرکتیں نہ کرتا۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ابا جی 2 سے بھی زیادہ ہیں، یہ کوئی کمیٹی مشترکہ ڈلی ہے، جس کمیٹی کا جب قرعہ نکلا ہے تو اس کا نام گھر والوں نے جو ہے وہ یہ رکھ دیا۔ اچھا، اب اگلی بات کی طرف آئیے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہر بندہ مومن کے لیے یہ ایک ایسی ہستی اور ایسی ذات ہے کہ جن سے ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ کسی لمحے بھی کمزور نہیں پڑتی زندگی میں۔ ہم نماز میں سستی بھلے ہم سے ہو گئی ہو، ہم سے اعمال میں کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن جب بات آتی ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان کی جو غیرت ہے اس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تمام فرقوں کو پس پش ڈال دیا مسلمان بحیثیت مسلم، میں اس ٹائم کسی اسکول آف تھاٹ کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جس بندے کا یہ کلیم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ سننا تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر جب رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی یہ کمٹمنٹ ہے تو پھر ان سے جڑے ہوئے، ان کے ارد گرد، ان کی زیر نگرانی اور زیر تربیت، ان کے جانثار جو تھے، پرورش پانے والے، ان کے بارے میں بھی ہلکا جملہ نہیں بولا جا سکتا۔ میں ایک مثال یہاں دینا چاہوں گا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، کوئی یہ نہ کہے کہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ابھی ریسنٹلی ہمارے ملک میں ایک ایونٹ ہوا ہماری افواج کے خلاف، اور اس پر پوری ریاست نے ایک اسٹرکٹ ایکشن لیا اور ایک باقاعدہ ریاست کی پالیسی سامنے آئی کہ انف از انف، یہ ریڈ لائن ہے، اس کو عبور نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ کی سرحدوں کے محافظ ہیں، آپ ان کو اگر متنازع بنانے کی یا ان پر آپ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے تو وہ دنیا میں آپ کا دفاع کیا کریں گے؟ سو ایک ریڈ لائن ہے، ہر قوم نے، ہر ملک نے اپنے لیے یہ ریڈ لائنز بنائی ہوئی ہیں، ڈرا کی ہوئی ہیں۔ اگر میرے ملک کی فوج
اگر میرے ملک کی آرمی کے خلاف کوئی بندہ بات کرے تو وہ غدار ہے اور وہ قانون کے کٹہرے میں آئے گا, وہ جیل میں جائے گا, اسے بیل نہیں ملے گی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فوج پر کوئی بھونکے تو وہ آزاد کیسے پھرے؟ بالکل صحیح کہا. وہ کیوں یورپ کی ٹھنڈی ہواؤں میں جا کے مزے لے اور پھر آئے اور پھر بکواس کرے اور پھر یورپ چلا جائے؟ کیوں؟ یہ سوالیہ نشان ہے. اگر میرے ملک کی فوج مقدم ہے تو یقین کریں اس فوج نے جہاں سے یہ سب کچھ لیا, جو موٹو لیا, جو ایک جرت لی, جو ایک ان کا کردار بنا, وہ تو اصحاب سے بنا نا. بالکل ایسے. تلواروں کے نام دیکھ لیں آپ, اپنے میزائلوں کے نام دیکھ لیں آپ, اپنے ٹینکس کے نام دیکھ لیں, یہ سب کچھ آپ لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے. اور ان کی فوج کو کوئی کتا پڑ جائے اور وہ کتا پھر آزاد پھرے تو یہ پوری ریاست کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ جائے گا, اور اس ریاست میں رہنے والے مسلمانوں پر سوالیہ نشان اٹھ جائے گا کہ کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ایمانی طور پر. آپ کیا سمجھتے ہیں جو فتویٰ آج جامع نعیم نے جاری کر دیا ہے 295A 298A کا, اس پہ کاروائی ہو کے اور اس کو سخت سزا ملے گی یا کوئی لوگ آڑے آئیں گے بیچ میں؟ جو ٹریک ریکارڈ ہے ہمارا معذرت کے ساتھ, میں اس ٹریک ریکارڈ کو اگر دیکھوں گا تو یہ اگر پکڑا بھی گیا تو تھوڑے عرصے کے بعد بیل پہ باہر چلا جائے گا. ماضی قریب کی آپ مثالیں لے لیں. ایک حامد سلطانی نامی بھونکا تھا, اس پر FIR ہوئی, قانون کی گرفت میں آیا, نکل گیا. ایک اور اسلام آباد میں بھونکا اور بھونکتے ہی اس کی فلائٹ تھی, باہر چلا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کتوں کے گلے میں پٹا کس طرح کا ڈالا جائے گا یہ نہ بھونک سکیں اور نہ یہ بھاگ سکیں؟ شباب بھائی دیکھیں, ہمارے ملک میں ایک پورا متفقہ طور پر علماء نے ایک پاکستان کے لیے ایک دستاویز بنا کے دے دی ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنا یہ ہر پاکستانی پر لازم ٹھہرا دیا گیا. جو یہ دفعہ ہے 295C, اس پہ کسی فرقے کو تو کوئی کوئی اعتراض نہیں, اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف چاہے نہیں کوئی ہے, بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, دیوبندی, کسی کو کوئی بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض ٹائموں پہ کوشش کی کہ اس قانون کو چھیڑنے کی, ترمیم کرنے کی, ساری امت مل کے سامنے آ گئی کہ نہیں یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. پوری امت متفق ہے. 295C رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. 295A جو ہے یہ مقدس شخصیات کے بارے میں ہے. ہم توہین صحابہ بھی برداشت نہیں کرتے, ہم توہین اہل بیت بھی برداشت نہیں کرتے. بالکل یہ دونوں ہمارے لیے مقدس ہے, اور وجہ مقدس ہونے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ قوم کے لیے واضح ہو جائے. ہر بندے کا یہ جذبہ ہے جو میں اور آپ یہاں بیٹھ کے بات کریں. یہ مستدرک للحاکم میں امام حاکم لائے ہیں یہ حدیث. میں قربان جاؤں اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کے, ان کی نگاہ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پسندیدہ رسول چنا, بے شک اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا, میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اللہ کا انتخاب ہے یہ صحابہ. بھائی آپ کے ووٹوں سے جو منتخب ہو کے آ جائے وہ استحقاق کی تحریک پیش کر دیتا ہے اسمبلی میں, اور بیوروکریسی کے بڑے بڑے افسر جناب وہاں کے معافیہ مانگتے ہیں جی اس کا استحقاق مجروح ہوا ہے, اور بندوں کے استحقاق مجروح ہوتے ہیں, اور اللہ کے رسول کے صحابہ جن کو رب چنے ان کا استحقاق کدھر گیا؟